حدیث ہمارا ٹاپک ہے دویائی میں چوتھے چیپٹر کا اسلامیات لازمی کا۔ اب بچے اس میں دیکھیں ہم نے تدوین حدیث میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ تعارف حدیث کیا ہے۔ تعارف حدیث میں سب سے پہلے حدیث کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی۔ حدیث کے لغوی معنی کیا ہے؟ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یا نئی چیز کے، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یا نئی چیز کے۔ اور پھر حدیث کا اصطلاحی مفہوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ پہلے لغوی معنی ہو گیا کہ آپ حدیث کے لغوی معنی ہیں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا یا نئی چیز کے، اور اس کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچے جو ہے یہ حدیث کے لغوی معنی کے بعد حدیث کے تعارف میں کہ حدیث کی اقسام کتنی ہیں۔ حدیث کی اقسام، حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور پہلی کون سی ہے؟ قولی حدیث، دوسری ہے فعلی اور تیسری تقریری حدیث۔ اب قولی حدیث کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اقوال ہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انما الاعمال بالنیت، کہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیتوں پہ ہے۔ یہ قولی حدیث ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ہو گئے، وہ سارے قولی حدیث کہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فعل ہیں، جو عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، وضو کرنا، نماز پڑھنا، سونا، بیٹھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں فعلی حدیث ہو جائیں گی۔ جو پریکٹیکل کی ہیں، یہ کیا ہو گئی؟ فعلی حدیث۔ قولی حدیث ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں، وہ کیا ہو گئی؟ قولی حدیث۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعلی حدیث۔ تیسرا ہے تقریری حدیث۔ تقریری حدیث ہے بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ فرمایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث کہتے ہیں۔ ساتھ بتائیں بچے کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اب دیکھیں 3 اقسام ہو گئی، قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فعلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فعل، اور تقریری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو عمل کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ اس کی تقریری کی مثال دیکھ لیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی آئے، فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہ دوبارہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگے، دوبارہ نیت کر لی۔ تو جب اس نے وہ پڑھ لی 2 رکعت، تو سلام پھیرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میری نماز 2 سنت جو ہیں وہ رہ گئی تھی، تو اس لیے میں نے پڑھ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تقریری حدیث ہو گیا کہ فجر کی اگر 2 سنت رہ جائیں تو جماعت کے بعد آپ دوبارہ وہ دونوں سنت الگ سے پڑھ سکتے ہیں جو پہلے نہیں پڑھی۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ تقریری حدیث ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی اقسام ہو گئی؟ قولی، فعلی اور تقریری حدیث۔ اب بچے دیکھیں حفاظت حدیث کے طریقے کون سے تھے؟ حفاظت حدیث، حفاظت حدیث کے 3 طریقے تھے۔ کتنے؟ 3۔ حفاظت حدیث کے کتنے طریقے تھے؟ 3۔ پہلا تھا حفظ، یعنی کتاب پہلا زبانی یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کتابت کی شکل میں، تحریری، اور تیسرا کیا کہلاتا ہے؟ تعامل، زبانی، تحریری اور تعامل۔ اب جو بھی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں سنی اور اسے یاد کر لیں اپنے حفظ میں، اپنے حافظے میں، اسے زبانی یعنی کہ حفاظت حدیث کہتے ہیں۔ اسے ہم حفظ بھی کہیں گے۔ اور جتنی، یہ ذرا ایک ہو گیا، اس کے علاوہ جتنی جو صحابہ نے لکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے لکھ لو یا انہوں نے خود سے لکھ لی،
وہ تحریر حفاظت حدیث ہو گئی۔ اور جو ہے تعامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل صحابہ نے اپنے اوپر اپنی زندگی پہ پکا لاگو کر لیا ہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو فرمایا ہو کہ اس کو آپ خود بھی اس پہ عمل کرو اور آگے بھی اس کی تبلیغ کرو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعامل کہلاتا ہے، کہ خود اپنے اوپر نافذ کر لی صحابہ نے اور پھر اسے آگے، یعنی اپنے اوپر جو پریکٹیکل، دیکھیں ایک کام صحابہ نے جو پکا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا بعد میں اپنی زندگی میں پکا، تو وہ حدیث کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہو گیا۔ یقیناً انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات لی ہے نا، اور وہ اس کو اپنے اوپر پکی نافذ کر لی ہے۔ اب بچے ہمارا ٹاپک اصل ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث کا سوال کیسے آ سکتا ہے کہ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس کے ادوار لکھیں، یا تدوین حدیث کی وضاحت کریں، یا کوئی ایک ادوار آ سکتا ہے۔ تدوین حدیث سے مراد، پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کی اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ تدوین حدیث کا اصطلاحی مفہوم، تدوین حدیث کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ حدیث کو کتابی شکل میں محفوظ کرنا، حدیث مبارکہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ اب اس کے علماء کرام بتاتے ہیں کہ تدوین حدیث کے 3 ادوار ہیں۔ کتنے ادوار ہیں؟ ادوار کتنے ہیں؟ 3۔ مستشرقین کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو تدوین حدیث ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع نہیں ہوئی۔ ان کے خیال میں یہ تدوین حدیث جو ہے وہ دوسرا دور، جس کو ہم کہتے ہیں دور ثانی، اس میں یا یہ محدثین کا دور، سیاستہ کا دور جو تیسرا دور ہے، اس میں سٹارٹ ہوئی، مستشرقین کہتے ہیں۔ اب اس میں بچے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین حدیث کا تعریف کیا ہم نے پڑھی ہے کہ تدوین حدیث سے یہ مراد ہے کہ حدیث کو کتابی شکل میں محفوظ کرنا، حدیث مبارکہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنا، لکھے تحریری شکل میں وہ محفوظ ہوں۔ تو ہم اسے کہتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو پہلا دور تھا، دور اول، جس سے عہد نبوی بھی کہا گیا ہے، جسے کیا کہا گیا ہے؟ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لازمی مکمل بچے لکھا گئے۔ یہ پہلا دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ان کا کہنا ہے کہ تدوین حدیث کا کام شروع ہو گیا تھا۔ کیسے بچے؟ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سرکاری سطح پہ تدوین اور نجی سطح پہ۔ دور اول کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 2 میں، سرکاری سطح پہ تدوین اور جو تحریریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائیں انہیں سرکاری تدوین حدیث کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی تحریریں لکھائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو فرمایا کہ اسے لکھ لو، تو وہ کیا ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال فرمایا نا کہ یہ بات لکھ لیں، تو وہ سرکاری طور پہ تدوین حدیث ہو گئی۔ اب یہ سرکاری سطح پہ یہ 2 حصے اس کے ہو گئے۔ ایک حصہ کیا ہو گیا سرکاری سطح پہ، سرکاری طور پہ تدوین حدیث، اور دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ نجی تحریر ہم کہہ لیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی لیکن منع نہیں فرمائی۔ صحابہ نے خود سے لکھ لی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو وہ کیا ہو گئی؟ نجی طور پہ۔ اب سرکاری طور پر جو تدوین حدیث کی گئی ان میں سے دیکھا جائے تو ہم پہلا یہ ہیڈنگ آپ دے دیں کہ ہجرت حبشہ کی تحریر، ہجرت حبشہ کی تحریر۔ جب جعفر بن طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساتھ لکھ کے دیا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کی طرف لکھ کر بھیجا کہ یہ جس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کا، کہ یہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے نا جعفر بن طیارہ، کہ یہ آپ کے پاس میں رشتہ دار آئے ہیں، آپ نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان کو پناہ دینی ہے اور ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ ریٹرن طور پہ لکھ کے دیا، تو یہ سمجھے تدوین حدیث ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ کیا کیے گئے؟
لکھے گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات پہ، جیسے یہ دیکھیں ہجرت مدینہ کے وقت سراقہ کو جو امان دی، یہ واقعہ سب کو پتہ ہے نا مجھے، سراقہ کو امان۔ سراقہ اس وقت قریش نے ہجرت مدینہ کے وقت استغفر اللہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے آئیں گے گرفتار کر کے، اور اس پہ انعام رکھا تھا کہ جو گرفتار کر کے لے آئے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ تو سراقہ اس انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، 3 دفعہ اس نے کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی، لیکن وہ کیا ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی اور اسلام قبول کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے امان لکھ کے دے دیں کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ تو یہ جو تحریر لکھی ہوئی تھی یہ بھی سرکاری طور پہ تدوین حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ طے پایا تھا، یہ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اسے ریٹن، میثاق مدینہ، یہ سرکاری طور پہ تدوین ہو گئی۔ اسی طرح میثاق مدینہ کے بعد تھا اور کون سا تھا، یہ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ بھی جو ہے بچے یہ بھی لکھوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکات یہ شرائط جو ہیں وہ لکھوائیں۔ یہ حدیبیہ کے مقام پہ جب مسلمان عمرہ کی غرض سے مکہ جا رہے تھے تو اس وقت جب وہ سارے معاملات بنے اور پھر صلح ہوئی تو یہ صلح جو لکھوائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی، تو اسے کیا کہتے ہیں، یہ بھی تدوین حدیث میں آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد دیکھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بادشاہوں کے نام خط لکھے۔ کیا لکھا؟ بادشاہوں کے نام خطوط، ان کو جو دعوت دی مختلف ریاستوں کے، وہ بھی کیا ہو گیا، تدوین حدیث میں شامل ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا تو اس کے بعد خطبے کے بعد ایک ابو شاہ نامی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے یہ باتیں لکھ کے دے دیں خطبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، ایک صحابی کو، کہ اس کو لکھ کے دے دیں۔ وہ جو خطبہ حجت الوداع لکھا گیا وہ بھی تدوین حدیث کے میں آ گیا، خطبہ حجت الوداع۔ یہ بچے ہم نے لکھا ہے، دیکھیں اب یہ دور اول ہے تدوین حدیث کا، کون تھا کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدوین حدیث کی، اس میں سرکاری طور پہ یہ ہجرت حبشہ کی تحریر، سراقہ کو امان، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، بادشاہوں کے نام خطوط، بادشاہوں کے نام خطوط، اور خطبہ حجت الوداع، یہ کیا ہو گئی، سرکاری طور پہ تدوین حدیث کا کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بچے دیکھیں سرکاری طور پہ تدوین حدیث کے بعد جو نجی تحریریں تھی، کچھ صحابہ نے خود اپنے پاس لکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے پاس سیو کر لیا، انہیں نجی تحریر، ویسے تو بہت سی لکھی ہوئی ہیں، ہم 3-4 کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں ایک ہے یہ صحیفہ صادقہ، کون سا ہے، صحیفہ صادقہ۔ یہ صحیفہ صادقہ کس نے لکھا تھا، یہ حضرت صحیفہ صادقہ جو ہے یہ لکھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتے تھے اسے لکھ لیتے تھے، یہ جب ایک پورا مجموعہ بن گیا تو اس سے صحیفہ صادقہ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح صحیفہ ابو ہریرہ، صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حمام بن منبہ، حمام بن منبہ۔ وہ جو بھی ابو ہریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے تھے اس کو وہ لکھ لیتے تھے، انہوں نے ساری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھی، وہ مجموعہ جو بنا اسے صحیفہ ابو ہریرہ کہا گیا، بعض بندہ اسے بعض جگہ پہ صحیفہ حمام بن منبہ بھی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد تھا صحیفہ علی، کیا ہے، صحیفہ علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا اسے لکھ لیا اور وہ اپنی تلوار کی نیام میں رکھتے تھے۔ یہ زیادہ
قصاص اور دیت کے متعلق ہیں، خون بہا کے اور جنگ کے متعلق ہیں. اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث لکھ کے وراثت کے متعلق بھی اس میں حدیث پائی جاتی ہیں، اس کو تلوار کی نیام میں رکھتے تھے. تو یہ اسے صحیفہ علی کہا گیا ہے. اور پھر ہے صحیفہ جابر، کون سا ہے؟ صحیفہ جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں جو بات سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا بعد میں مجھے یاد نہیں رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کام لو. تو وہ اس کے بعد یعنی کہ اسے لکھ لیا کرو. اس کے بعد پھر جو بھی بات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اسے لکھ لیتے تھے، اور وہ جو صحیفہ اکٹھا ہوا اسے صحیفہ جابر بن عبداللہ کہا گیا. تو یہ بچے تدوین حدیث کا آپ نے پہلا دور پڑھا ہے. کون سا پڑھا ہے؟ پہلا دور. اچھا، دوسرا دور جو ہے وہ تدوین حدیث کا دوسرا دور، تدوین حدیث کا جو ہے اسے عہد دور ثانی کہتے ہیں، عہد تابعین اور ائمہ کرام کا دور. عہد تابعین اور ائمہ کرام، عہد تابعین و ائمہ کرام، اسے ہم دور ثانی کہتے ہیں. دور ثانی، عہد تابعین اور ائمہ کرام کا دور. حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز اگر کہا جاتا ہے کہ اگر پانچواں خلیفہ ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوتے. بہت زیادہ انہوں نے کام کیا تمام شعبوں میں. جیسے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اس دور میں وزیر جو مالیات کا ادارہ تھا اس کی یہ حالت تھی کہ آپ نے جب پوچھا اپنے اس سے جس کے پاس بیت المال تھا کہ آپ نے جو اناج آیا ہے وہ کیا تمام لوگوں میں، اس کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں تھا، اتنی ترقی کی تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کے سربراہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا تمام لوگوں کے اندر اناج تقسیم کر دیا سال کے لیے؟ انہوں نے کہا کر دیا. انہوں نے کہا جو بچہ ہے اسے جانوروں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں، جانوروں کے حساب سے. تو انہوں نے کہا جتنے بھی یعنی ریاست میں جانور جس کی کسی گھائے میں ہیں یا جو بھی ہیں نا اس حساب سے بھی ہم نے ڈال دیے. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد آپ پہاڑوں پہ پرندوں کے لیے ڈال دیں جو بچہ ہے. تو انہوں نے کہا پہاڑوں پہ پرندوں کے لیے ڈالنے کے بعد بھی اناج جو ہے وہ بیت المال میں بچہ پایا، اتنی ترقی ہوئی تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر، ویسے تو اپنے طور پہ کچھ لوگوں نے اس دور میں تدوین حدیث کا کام کیا، لیکن انہوں نے سرکاری طور پہ تدوین کا کروائی، سرکاری طور پر تدوین کا یعنی تدوین حدیث کا حکم، سرکاری طور پہ تدوین حدیث کا حکم. اب بچے دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری طور پہ حکم دیا کہ آپ جو ہے تدوین حدیث پہ کام کیا جائے. اس وقت جو ہے وہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں. اسپیشل امام ابو حنیفہ نے لکھی، امام سفیان ثوری، امام سفیان ثوری، امام مالک، امام مالک رحمۃ اللہ. اب ان کی مختلف کتابیں یہ تھیں، جیسے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے کتاب الاثار، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الجامعہ، امام مالک کی مشہور کتاب الموطا، یہ کتابیں اس دور میں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ سرکاری حکم پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پہ جو ہے یہ لکھی گئی، اور اسے دوسرا دور کہا جاتا ہے. اب بچے دیکھیں آپ کے میں نے بتایا تھا تدوین حدیث کے کتنے ادوار ہیں؟ 3. 2 ادوار آپ کے ہو گئے ہیں، تیسرا ادوار ہم الگ سے لیکچر میں کہیں گے جو سب سے اہم ہے، جسے محدثین کا دور کہتے ہیں، سیاستہ بھی اسے کہتے ہیں. تیسرے دور کو کیا دور ثالث
محدثین کا دور سیاست، محدث حدیث لکھنے والے کو کہتے ہیں، اور اصل کام جو حدیث کا جو فن کے طور پہ حدیث کا کام پراپر جو کیا گیا وہ تیسرے دور میں جو خاص کا صحاح ستہ 6 صحیح، صحاح میں نہیں صحیح ستہ میں نہیں 6 مستند کتابیں جو صحت کے حوالے سے ہائے لحاظ سے ہیں اور ابھی بھی ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، جن میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے اور جامعہ ترمذی ہے۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ انشاءاللہ ان کو الگ سے ڈسکس کریں گے کہ ان کے مؤلف کون تھے، ان کو محدث کون تھے لکھنے والے، اور وہ کتنی احادیث اس میں لکھی گئی ہیں، اور وہ اس کا انشاءاللہ وہ الگ سے ایک لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی آپ کا موجودہ جو بچے آپ نے پڑھا ہے وہ تعارف حدیث کیا ہے، حدیث کی اقسام کیا ہے، تعارف حدیث، حدیث حفاظت حدیث، اور پھر یہ جو ہیں 2 ادوار پڑھے ہیں۔ ٹوٹل ادوار کتنے ہیں؟ 3۔ 2 ادوار پڑھے ہیں، دور اول عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اول کون سا ہے؟ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جس میں سرکاری سطح پہ تدوین کی گئی اور نجی تحریریں ہیں۔ سرکاری سطح پہ جو تدوین ہے جیسے ہجرت حبشہ کی تحریر ہے، سراقہ کو امان ہے، میثاق مدینہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، بادشاہوں کے نام خطوط ہیں، خطبہ حجت الوداع ہے۔ نجی تحریر میں صحیفہ صادقہ، صحیفہ ابو ہریرہ، صحیفہ علی اور صحیفہ جابر بن عبداللہ۔ اور پھر بچے یہ جو تدوین حدیث کا دور ثانی ہے یہ عہد تابعین اور ائمہ کرام کا دور ہے، جس میں سرکاری طور پہ تدوین کا حکم حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیا، جس میں بہت سے اماموں نے کتابیں لکھی اور اپنے طور پہ بھی لکھی، اور سرکاری طور پہ جیسے امام ابو حنیفہ نے لکھی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی۔ تو یہ کتابیں یہ آپ کے 2 ادوار ہو گئے۔ حدیث، تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کو کتابی شکل میں لکھنا، تحریری شکل میں محفوظ کرنا۔ یہ 2 ادوار، دور اول اور دور ثانی۔ تیسرا دور